मोहब्बत दिल पर दस्तक किस्त नंबर 18 हिस्सा नंबर 1। गाड़ी की फिजा फिर से बोझल हो गई थी। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, खबरदार जो तुमने मेरे बगैर वहाँ रहने की जिद की तो। नगीन को बैग में कपड़े ठोंसते देखकर कमरे में आते ही अनस ने सफासट अंदाज में कहा तो वो जलकर बोली, तो मैं कौन सा हफ्ता भर रहने को जा रही हूँ, आपके साथ ही वापस आऊंगी। आपका क्या भरोसा है अब। अनस दिल खोलकर हंसा था, फिर इसका दिल जलाने वाले अंदाज में बोला, तो यूं कहो ना कि मेरी बेएतबारी हो रही है। हाँ हो रही है, नगीन ने साफ कोई से इतराफ किया था। इस रोज में हफ्ता भर रह के क्या आई तो आप कैसे आजाद हुए फिर रहे थे, बल्कि उड़ रहे थे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी जुल्फों के जंगल में कैद रखो, अपने अलावा कुछ सोचने न दो। मगर तुम्हें खुद ही कुछ परवाह नहीं अपने हैंडसम शोहर की, तो फिर शोहर बेचारा क्या करे। वो बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था। नगीन को गुस्सा आने लगा, दांत पीस कर बोली, एक तो बीवी के इधर उधर होते ही हैंडसम शोहरों को चारे की जरूरत महसूस होने लगती है, तभी तो खुद को बेचारे महसूस करते हैं। अनस ने बहुत मुश्किल से हंसी जब्त करते हुए इसके शाने पर थोड़ी टिकाते हुए कहा, तो चारे को क्या जरूरत है इधर उधर होकर शोहर को बेचारा करने की। वो पूरी की पूरी इसकी तरफ घूम गई तो वो सीधा खड़ा हो गया। यही तो बात है, बीवी को चारा समझ रखा है आप लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। जब जी चाहा इसका मौजूद होना अशर ज़रूरी है। बीवी को भी कभी बेचारी समझ लिया करें, वो तंजन कह रही थी। अनस ने दोनों हाथ इसकी कमर में हमाइल करते हुए हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में जकड़ लिया था। तो बीवी को भी चाहिए कि वो अपनी अकल इस्तेमाल करे, मासूम शोहर को इतने चालाक ज़माने के हवाले करके महके न चाया करे। जब आप मेरे हकूक़ ज़ब्त करने की बात करते हैं तो आपका ये रोमांटिक अंदाज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वक़्तन चिढ़ गई थी। खबरदार, तुम मुझ पर अपने हकूक़ के सिलसिले में कोई उंगली नहीं उठा सकती। मोहब्बत करने के मामले में तो मैं चूक ही नहीं सकता कभी। वो अपने कहे को अमल से यकीन बख्श रहा था। नगीन की सांस रुकने लगी और ये तो वो भी मानती थी कि अनस के जज्बात की शरीदा सिरी का साथ देना तो दूर की बात थी, वो इन जज्बात को सह भी नहीं पाती थी। एक हया का सा एहसास इस पर हमेशा हावी रहता था। इसके बरक्स अपने जज्बात के फिलफोर इजहार के मामले में अनस बहुत बेबाक था। अनस देर हो रही है, वो कसमसाई थी। अनस ने इसके दिल फरेब चेहरे को गहरी निगाह में समोया था। क्या बहुत ज़रूरी है आज जाना। इसके लबो लहजे से झलकते मखसूस इस्तेहकाक को पाते ही नगीन ने जैसे होश में आते हुए इसके बाजुओं को झटक दिया। खबरदार, जो आपने मुझे वर्गलाने की कोशिश की तो। आज ईद का दिन है और मुझे घर ज़रूर जाना है। देखा, एक ही पल में मुझे शैतान के मुनसब फाइज कर दिया। वो तिलमिलाया था। नगीन को हंसी आ गई। ये मैंने कब कहा, आपके दिल का चोर बोला होगा। वर्गलाने का काम शैतान का होता है और तुम मुझे शैतान कह रही हो। वो अपनी बात पर जोर देते हुए नाराज़गी से कहता बिस्तर पर दराज हो गया था। नगीन गहरी सांस भरकर रह गई। अब अगला आधा घंटा इसे मनाने में सरफ होने वाला था और ये बात बहुत अच्छी तरह वो जानती थी। दरवाजा खटखटाए जाने पर वो पलटी थी। आ जाएं। दरवाजा खोलकर हमरा ने अंदर झांका था। सबा अभी और नफल भाई आ गए हैं। वो इतला देकर गायब हो गई थी। देखा, ऐसे होते हैं अच्छे शोहर। नगीन ने इसे मजीद तपाया था और वो वाकई सुलगता हुआ उठ बैठा। एक तुम और एक तुम्हारा भाई, अच्छों की दुनिया तुम ही दोनों पर खत्म हो गई है। अच्छा बाबा, सॉरी, अब बाहर तो चले। नगीन ने हंसते हुए अपने कानों को हाथ लगाया तो चंद लम्हे इसे घूरते रहने के बाद वो मुस्कुरा दिया था। अगर तुम मेरी इतनी प्यारी बीवी न होती तो मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं होता। कमरे से निकलते हुए वो इसे बाबर करा रहा था। नगीन के होंठों पर बेसाख्ता हंसी चिटकी थी। वजी, एक बार तुम मेरे हाथ आओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। वो इसे धमका रही थी मगर बाजिदान कहाँ हाथ आने वाला था। मिनटों में अड़मछू हो गया। सबा ने पीछे से जुहा को बाहों के घेरे में ले लिया तो वो घबरा कर पलटी। फिर सबा को देखकर जोश भरे अंदाज में ईद मिलने लगी। तुमने वो गाना नहीं सुना जुई, शादी के दिन है करीब, बन्नू जरा धीरे बोलो। वो शरारत से कह रही थी मगर जोहा ने इसे वहीं टोक दिया। ईद के रोज तो मूड खराब मत करो, लगता है मोहित भाई ने ईदी नहीं दी। इनसे तो ऐसी ईदी वसूल कर रही हूँ कि याद करेंगे वो भी। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई तो सबा ने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा, ऐसा क्या मांग लिया तुमने। अपनी जिंदगी, अपनी आज़ादी, वो लहकर बोली थी। सबा ने इसे यूं देखा जैसे इसका दिमाग फिर जाने का मुकम्मल यकीन हो गया हो। तुम जरा ये बताओ कि नौफल भाई किधर है, मैं इनसे आज दो दो हाथ करने वाली हूँ। वो तो हमारी लड़की पर कब्जा ही करके बैठ गए हैं। जोहा यकलक थी बदल गई थी। सबा हल्के से मुस्कुराई। वो सबके साथ लाउंज में बैठे हैं। निकी और अनस भाई चले गए क्या। जोहा इसके साथ लाउंज की तरफ बढ़ते हुए पूछ रही थी। सबा ने इस बात में जवाब दिया, हाँ अभी निकले हैं हमारे आने के बाद। जोहा जाते ही नौफल को घेर कर बैठ गई जो पहले ही वाजिदान और हमरा के नरगे में था।
پہلے تو نکالیں ایک باری بھر کم عیدی، اس کے بعد میں آپ پر ایک بھاری بند مقدمہ چلانے والی ہوں، اس نے ڈھونس بھرے انداز میں کہا۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، تم چلا سکتی ہو مقدمہ، آخر ایک اتنا قابل وکیل سونپ رہے ہیں تمہیں، نوفل نے ہنستے ہوئے بے ساختی سے کہا تو اس کے اندر تک کرواہٹ بھر گئی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نوفل کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا موحد حسن اس جملے سے محروم رہا ہو۔ غلط فہمی ہے آپ کی دلہا بائی، ہم اپنے زور و بازو پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کا سہارا نہیں لیتے۔ وہ اونچی آواز میں بولی تو اپنا والٹ نکالتا نوفل ہنس دیا۔ اس نے اپنا والٹ نکال کر صبا کی طرف بڑھایا تھا۔ میں اسے کیا کروں، وہ گڑبڑا گئی تو اسما بھابی نے آ بھر کے شرارت سے کہا، یہ تو حال ہے ہم بیچاری بیویوں کا، کبھی جو شوہر مہربان ہو جائیں تو بھی یقین نہیں آتا۔ ان کے اس فکرے اور صبا کے جھمپ اٹھنے پر سبھی نے لطف لیا تھا۔ بھائی ایزی دیں سب کو، نوفل کی آنکھوں میں ہلکی سی تنبیہ تھی، اپنا آپ سنبھالنے کی، دوسرے لفظوں میں اس کا امیج برقرار رکھنے کی۔ صبا نے دل پر جبر کرتے ہوئے اس کا والٹ تھاما تھا۔ ابھی آتی دفعہ اس کے دیے ہوئے روپے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور اب اتنے استحقاق سے نوٹ بانٹنا اسے بالکل بھی گوارا نہیں تھا، مگر شاید اس کی زندگی میں سب کچھ انچاہا ہی رہ گیا تھا، تب شاید اس نے پتلا چکانے کی تھی۔ بڑے کھلے دل اور کھلے ہاتھ سے اس نے نوفل کا والٹ ہلکا کرتے ہوئے واجدان ہمراہ اور زوہا کے ساتھ ساتھ احمد اور چاند کو بھی عیدی دی تھی۔ شاباش ہے بھائی، اور میری عیدی کہاں ہے؟ چاند کو عیدی ملتے ہی عماد کو سخت اعتراض ہوا تھا۔ اتنے بڑے ہو کر مجھ سے عیدی لیں گے؟ صبا کو ہنسی آئی تھی۔ تم کون سا عمروں کے لحاظ سے دے رہی ہو، یہ چاند تو جیسے شیر خواری کی عمر میں ہے، اس سے صرف 4 ہی ماہ چھوٹا ہے۔ وہ تڑپ ہی اٹھا تھا، اتنے بڑے ہونے کے تانے پر، یہ بہت کانشیس ہے عمر کے معاملے میں۔ زوہا کو بھی ہنسی آ گئی۔ شرم کرو عماد، اب دی ہوئی عیدی کی واپسی کا بندوبست کر رہے ہو؟ اسما بھابی اسے غیرت دلانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی، اور آپ کا جو ننھا شوہر ہے نا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سب کو اپنی بالی عمریہ کے قصے سنا کر عیدی بٹور کر فارغ ہوا ہے۔ عماد نے پورا بدلہ چکایا تھا۔ سب کی ہنسی پر اسما بھابی نے اپنے میاں کو ہلکی نگاہ سے گور کر دیکھا تھا۔ نعمان کو خود عماد کی لنترائی پر ہنسی آ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر خواتین نے بے حد اہتمام کیا تھا۔ ہم دونوں کہیں انوائٹڈ ہیں امی، صبا نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ خوشی سے بیٹا، مگر عید کے روز تو یہ اہتمام ہوتا ہی ہے، انہوں نے تسلی دی تھی۔ یالے کے ہاں جانے تک وہ خاصی یسمردہ ہو چکی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ اپنے ساتھ لایا۔ امی کی طرف کا جوڑا پہن کر الجھی سی بیٹھی تھی جب نوفل اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آپ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہیں؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ اس قدر کھلتے ہوئے رنگ کے لباس میں وہ بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز متناسب سراپا ایک الگ ہی بہار دے رہا تھا۔ کیا بہت ضروری ہے جانا؟ وہ جیسے بہت ہار کر پوچھ رہی تھی۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت نارمل انداز میں بولا، یہ تو آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، حامی آپ ہی نے بھری تھی اس انویٹیشن کے لیے، آپ نے بھی تو منع نہیں کیا تھا۔ وہ بے دلی سے چٹیا کے بل کھولنے لگی۔ واری ول، وہ دھیرے سے ہنستا ہوا آگے بڑھ کر اونچے تکیے سے ٹیک لگاتا بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ یعنی اب آپ میری مرضی کی پابند ہو گئی ہیں؟ مرضی ہو یا نہ ہو، کسی کا پابند ہونا ہی بہت معنی رکھتا ہے، وہ بہت ضبط سے کہہ رہی تھی۔ اوہو، تو یہ بات آپ کے لیے بھی معنی رکھتی ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو اپنے گھنے بالوں کو برش سے سلجھاتی وہ مارے تحیر کے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس شادی کو ایک کھیل کے طور پر آپ نے کھیلا ہے۔ اس شادی سے آپ کے مفادات وابستہ تھے، میرے نہیں۔ میں نے تو یوں ہی شادی کی تھی جیسے سب لڑکیاں کرتی ہیں، پھر آپ مجھ پر طنز کے تیر کیوں چلاتے رہتے ہیں؟ یوں جیسے یہ کھیل آپ نے نہیں میں نے کھیلا ہو، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد نوفل نے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کے طرز عمل نے صبا کو اندر تک توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ زور زور سے چیخنے چلانے لگے، اتنا کہ نوفل احمد کی یہ بے نیازی چٹک کر رہ جائے، وہ بھی دنیا کے سامنے اپنے کیے کا جواب دے رہے۔ وہی تکلیف اس کے بھی حصے میں آئی جس کا شکار وہ ہو رہی تھی۔ اس کا جی تو چاہا کہ عظیم ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس انویٹیشن کو رد کر دے، شاید تبھی نوفل احمد سے کچھ بدلا لیا جائے، مگر پھر وہی عورت کی اصلی کمزوری، خود سے زیادہ خود سے منسلک رشتوں کا خیال ہمہ وقت زنجیر کی مانند پیروں سے لپٹا رہتا ہے۔ اسے بھی جگہ اور ماحول کا خیال روک گیا تھا۔ اس کے بعد صبا نے مکمل تیاری کے بعد اسے جگایا تھا۔ میرے کپڑے نہیں لائیں آپ؟ وہ سوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا، شاید اتنی دیر میں وہ نیند کے جھونکوں کی زد میں آ گیا تھا۔ صبا نے خاموشی سے اس کے کپڑے لا کر بستر پر ڈال دیے، جو وہ اسی پارٹی کے خیال سے بیگ میں اپنے کپڑوں کے ساتھ لے آئی تھی۔ عین عید کے روز منہ اٹھا کر کسی اور کے گھر چل دینا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اب یالے سے حامی بھر کے وہ خود اپنے پاؤں میں بیڑی ڈال چکی تھی۔ جینز شرٹ میں ملبوس وہ واش روم سے نکل کر آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ صبا بے دلی سے بیٹھی اپنی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ چلیے، وہ اس کی لیڈیز پرفیوم چیک کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹا تو وہ چونک کر گہری سانس کھینچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب سے ملتی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے کزن، آئی ہمارے بہانے سے ہو اور جا کہیں اور رہی ہو۔ عماد کا شکوہ نوفل کو ابھی تک سلگا رہا تھا۔
وہ بہت خاموش اور بیزار بیٹھی تھی۔ اب آ ہی گئی ہیں مارے بندے، تو کم از کم یہ موڈ لے کر پارٹی میں مت جائیے گا، وہ تلخی سے گویا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کبھی کہا ہے کہ اگر مارے بندے مجھ سے شادی کر ہی چکے ہیں تو اب اسے سلیقے سے نبھائیے۔ وہ بہت غیر متوقع طور پر بول اٹھی تھی۔ لہذا بر کو تو نوفل بھی چپ رہ گیا۔ میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی برے رویے تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھا کریں، وہ بڑے ضبط سے کہہ رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ راستے میں نوفل نے کیک اور پھول خریدے۔ یالے نے گھر ہی میں پارٹی ارینج کر رکھی تھی۔ ایسٹرن اور ویسٹرن امتزاج سے ڈیکوریٹ کیا گیا گھر بہت شاندار نظر آ رہا تھا۔ صبا یہی سوچ کر کانشیس ہو رہی تھی کہ جانے وہاں کتنے لوگ ہوں، مگر وہاں محض یالے اور اس کے ڈیڈی کو موجود پا کر اس کی آدھی ٹینشن دور ہو گئی تھی۔ یالے نے بہت پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا تھا۔ تھینکس اور لارڈ صبا، مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ تم اتنے اہم دن پر گھر سے نکل پاؤ گی۔ یقین جانو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ صبا کی مشکور ہو رہی تھی۔ صبا محض مسکرا کر رہ گئی۔ میں تو سوچ رہا تھا جانے کتنی بڑی پارٹی دے رہی ہو جو یوں عید کے روز مدعو کیا جا رہا ہے، نوفل مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جہاں تم موجود ہو وہ خود بخود گرینڈ پارٹی بن جاتی ہے، کیوں صبا؟ یالے نے شرارت سے کہتے ہوئے صبا سے تائید چاہی تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یالے انہیں سافٹ ڈرنک سرو کرنے لگی۔ میں تمہیں یوں خوش اور مکمل دیکھ کر بہت خوش ہوں ینگ مین، یالے کے ڈیڈی نوفل سے کہہ رہے تھے۔ مگر یار کچھ دوستی بھی تو نبھاؤ، اس سرفری سے بھی کہو کہ شادی کر لے اب۔ صبا غیر ارادی طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں تو جانے کب سے کہہ رہا ہوں اس سے، یہی نہیں مانتی۔ نوفل نے یقیناً اس ٹاپک کو بہت لطف اندوز ہونے والے انداز میں لیا تھا، لفظوں کو بہت کھینچ کر بولا تو یالے نے اس کے پاس صوفے میں دھنستے ہوئے اسے گھورا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اسے اگر کوئی پسند ہے تو بھی بتائے، ڈیڈی کھلے انداز میں کہہ رہے تھے۔ نوفل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بظاہر بڑی سادگی سے یالے کو اکسایا تھا۔ ہاں ہاں یالے، بتا دو انکل کو اگر کوئی پسند ہے تو، اس کی شرارت سمجھتے ہوئے یالے نے دانت پیستے ہوئے آرام سے کہا۔ یہی تھا ڈیڈی، خود تو مزے سے شادی کر لی، اب مجھے مشورہ دیا جا رہا ہے۔ ڈیڈی نے اس کی بات پر زوردار کہکہا لگایا تھا، مگر نوفل ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا اور بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا، خدا کو مانو یار، میری بیوی بیٹھی ہے اور تم ایسے تقریب کارانہ بیانات دے رہی ہو۔ اچھا ہے نا، ذرا تمہاری بھی جاڑ ہو، خود تو شادی کر کے بیٹھ گئے اور دوست کی ذرا بھی پرواہ نہیں، یالے نے اطمینان سے کہا تھا۔ اٹس ٹو لیٹ یالے، اگر تم پہلے اشارہ بھی کر دیتی تو میں ضرور تمہیں اپنا پرپوزل پیش کرتا۔ نوفل نے اچھڑتی نگاہ بالکل خاموش بیٹھی صبا پر ڈالتے ہوئے قدرے تعصب سے کہا تھا۔ دیکھا ڈیڈی، یہی وجہ ہے میری شادی نہ کرنے کی۔ یالے نے پھر فور سچویشن کو اپنے حق میں کیا تھا۔ کس قدر بے وفا ہوتے ہیں یہ شوہر حضرات، اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی لائن مارنے سے باز نہیں آتے۔ بات کو مذاق میں مت ٹالو یالے، میں اس سال تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اینڈ دیٹس آل۔ ڈیڈی نے قطعیت سے کہا تو وہ پریشان سی نوفل کی طرف دیکھنے لگی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، ایسے ہی تھوڑی ہو جاتی ہے شادی بنا دلہا کے، تو وہ کون سا مشکل کام ہے، ایک سے ایک بہترین رشتہ مل رہا ہے تمہارے لیے۔ وہ بہت اعتماد سے گویا ہوئے تھے اور واقعی یہ بات سچ بھی تھی۔ لیکن ڈیڈی، ہر کسی سے تو شادی نہیں کی جا سکتی نا، یالے نے ضد ہو کر کہا تھا۔ تو پھر کسی ایک سے کر لو، وہ اس سے بھی زیادہ اطمینان سے بولے، اور اگر وہ ایک ان دنوں دستیاب نہ ہو تو، وہ بے ساختہ بولی تو صبا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو پھر یہ کہ تمہیں اچھے دنوں کی امید رکھنی چاہیے، جو تمہارا ہے وہ لوٹ کر تمہارے ہی پاس آئے گا، نوفل نے اسے تسلی دی تھی۔ صبا کو لگا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے عشق اور عاشقی کا کھیل کھیلتے ہوئے وہ اس کا ضبط آزما رہے ہوں۔ گلاس پر اس کے ہاتھوں کی گرفت غیر ارادتاً سخت ہو گئی۔ وہ جو دنیا میں اس کا سب سے زیادہ اپنا ہونا چاہیے تھا، اس سے کس قدر دور تھا۔ قربتوں میں بھی فاصلے سموئے ہوئے اسے پل پل اذیتوں کا شکار کرتا تھا۔ اور یالے افریدی، شاید اس کی پہلی اور آخری محبت، اس نے بے تاثر نگاہ ان دونوں پر ڈالی تھی۔ کس قدر استحقاق بھرے انداز میں وہ نوفل کے ساتھ جڑ کے بیٹھی تھی۔ آزادانہ ماحول کی پروردہ یالے یا پھر اس کے ڈیڈی کو اس قربت سے شاید کوئی فرق نہ پڑتا، مگر صبا کا دل تو جیسے مسلسل کسی نے مٹھی میں دبوچ ڈالا ہو۔ یہ دوسری بار تھی جب اسے محسوس ہوا کہ وہ نوفل احمد سے محبت کرنے لگی تھی، اس کج ادا اور بے وفا شخص سے جو اسے التفات کی ایک نگاہ بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ یالے سے اس کی قربت دیکھ کر سلگ رہی تھی، جالس ہو رہی تھی، اور نوفل احمد کو شاید سامنے بیٹھے اس وجود کا احساس تک نہیں تھا جسے وہ اپنے ساتھ اپنے نصف بہتر کے طور پر لایا تھا اور اب بلائے بیٹھا تھا۔ اچھا، اب فضول باتیں بالکل ختم کر دو۔ صبا کیا سوچ رہی ہوگی، ہم اپنی ہی باتوں میں مگن، اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یالے نے ایک بار کی موضوع تبدیل کر دیا۔ پتہ ہے ڈیڈی، نوفل از سو لکی، اس نے لائف میں ہمیشہ اپنی مرضی اور پسند کی شے پائی ہے۔ صبا ہی کی مثال لیں، بس نام ہی لیا تھا اس نے اور اسی سے مل گئی، وہ پرستش انداز میں کہہ رہی تھی۔ صبا سخت بے آرامی محسوس کرتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گئی، اسے یالے کی باتیں طنز سے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر تو یہ آپ کا نام بھی لیتے تو آپ انہیں مل جاتی، صبا نے بہت تحمل سے مسکرا کر کہا تھا۔ اپنے دل کے درد کی شدت کو فقط وہی جان سکتی تھی۔ اپنی ایسی قسمت کہاں، یالے نے گہری سانس بھری تھی، پھر بے ساختہ ہنس دی۔ صبا نے بلا ارادہ نوفل کی طرف دیکھا تو وہ گہری نظر اس پر جمائے ہوئے تھا۔ کاش اس نگاہ میں محبت ہوتی، کم ہی صحیح مگر توجہ
ہوتی تو شاید میرا شمار بھی دنیا کی خوش قسمت عورتوں میں ہوتا۔ وہ خاموشی سے زاویہ نگاہ بدل گئی تھی، مگر دل میں پلنے والی خواہش کو روکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ زیادہ تر خاموشی رہی تھی، جبکہ نوفل اور یالے ایک کے بعد ایک موضوع پر بحث کرتے اور کہکہے لگاتے اسے احساس کمتری کا شکار دلاتے رہے تھے۔ صبا بہت اچھی بچی ہے مگر تھوڑا کم بولتی ہے، ڈیڈی نے واپسی پر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ملائمت سے کہا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ انہوں نے صبا اور نوفل کو گفٹس بھی دیے تھے، جبکہ یالے حسب عادت کھلے دل سے ملی۔ بہت لکی ہو صبا جو اتنا چاہنے والا شخص ملا ہے تمہیں، اس کی قدر کرنا اور بہت خیال بھی رکھنا۔ دوستوں کے لیے کہ جس قدر کیئرنگ ہے خود سے اتنا ہی بے پرواہ رہتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تمہاری محبت اسے سمیٹ لے گی۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بہت دوستانہ باتیں شیئر کر رہی تھی۔ جب ڈیڈی سے الوداعی کلمات کی ادائیگی کے بعد نوفل ان کے قریب آ کھڑا ہوا اور شاید اس کی ایک آدھ بات سن بھی چکا تھا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری مسز کو؟ اس نے کہتے ہوئے صبا کے شانوں پر بازو دراز کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تو وہ جیسے کسی امتحان میں پڑ گئی۔ بے اختیار ہی خود میں سمٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ہونٹوں پر مخصوص دلکش مسکراہٹ لیے یالے کی طرف متوجہ تھا۔ پٹیاں تو نہیں پڑھا رہی، لیکن یقین کرو نوفل، تم دونوں کو دیکھ کر اب میرا بھی شادی کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ یالے نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے بولا، یعنی ہم دونوں کامیاب جا رہے ہیں؟ ایسے ویسے مجھے تو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ تمہیں کیوں مس کر دیا میں نے، وہ اب بھی شرارت سے کہہ رہی تھی۔ صبا کے دل میں خلاصہ پیدا ہونے لگا۔ مجھے اس لیے مس کر دیا تم نے کیونکہ کہیں کوئی اور بہت شدت سے میرا انتظار کر رہا تھا، نوفل نے ذو معنی انداز میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، یعنی جس کا مجھے انتظار ہے مجھے بھی وہی ملے گا؟ یہ جو انتظار کی شدت پر منحصر ہے، نوفل نے شانے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر صبا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ بتائیں وہ اسم جسے پڑھ کر مجھے قابو میں کیا ہے آپ نے؟ ہاں ہاں ضرور صبا، یالے نے فوراً کہا تھا۔ صبا نے ایک خاموش نگاہ نوفل کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا آپ کو وہ اسم معلوم کرنا ہے جس سے یہ قابو میں آ جائے؟ صبا بے ساختہ ہنسی تھی۔ ارے نہیں، مجھے تو اپنے ان کو قابو کرنے والا اسم چاہیے، یہ تو اب تمہارا ہو چکا ہے۔ صبا کا دل چاہا اس کا شکریہ ادا کرے، پر دل مسوس کر رہ گئی۔ مگر اتنا کہہ ہی دیا، یہ آپ کی بھول ہے جو یہ آپ کو میرے قابو میں لگ رہے ہیں۔ چلو یہ نہ سہی، تم تو اس کے قابو میں آ گئی ہو نا؟ یہی تو سچی اور کھڑی محبت کی نشانی ہے نوفل کی۔ اس نے جسے چاہا اسے پا لیا، اپنی محبت کی تکمیل کی ہے، اسے تشنا نہیں چھوڑا، یالے ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی۔ صبا کو نہ تو نوفل کا انداز سمجھ میں آ رہا تھا اور نہ ہی یالے کا۔ پتہ نہیں حقیقت کیا تھی اور سراگ کیا تھا، مگر کاش کہ اسی میں زندگی تمام ہو جائے۔ اپنے شانوں پر نوفل کے بازو کا پر حرارت لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے بہت شدت سے دعا کی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں یار؟ انس اس کے کمرے میں داخل ہوا تو تحیر اور بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں رائٹنگ ٹیبل پر جھکا معید کسی قانونی کتاب میں سے نوٹس لیتا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ٹیوب لائٹ آن کر کے اس کے ساتھ پڑی کرسی پر آ بیٹھا۔ معید ابھی بھی خاموش مگر منتصر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بچے نہیں ہو تم کہ میں ہر بات کھول کر بتاؤں؟ شادی کیوں ملتوی کر رہے ہو تم؟ انس نے چڑھ کر کہا تو وہ پین بند کر کے پیپرز پر پھینکتا مسکرا دیا، پھر اطمینان سے بولا، ملتوی ہی کی ہے، انکار تو نہیں کیا؟ مجھے تو انکار ہی کے مترادف لگ رہا ہے۔ عین تاریخ سے ہونے کے وقت میں یاد آیا کہ سال 2 سال کی منگنی رکھ لیتے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ انس واقعی سنجیدہ بلکہ قدرے غصے میں تھا، مگر معید اس کے انداز کو ذرا بھی سیریسلی نہیں لے رہا تھا۔ مذاق نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں کو اس رشتے سے مانوس ہونے کا موقع چاہیے۔ زوہا کا رویہ تمہارے سامنے ہے، معید نے بہت پرسکون لہجے میں کہا تو اس کی بات پر غور کرتے ہوئے انس قدرے ٹھنڈا پڑنے لگا۔ پھر بھی یار یہ کوئی بات تو نہ ہوئی؟ دن کیا رہ گئے تھے؟ زوہا کے نخرے تو سالانہ پروگرام کے ہیں، اسے کون سنجیدگی سے لے رہا ہے؟ مگر میں لینا چاہتا ہوں، معید نے سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ زندگی کے متعلق اس کا اپنا ہی نظریہ ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی سے زیادہ خود سے منسلک زندگیوں کا خیال کرتے ہیں، مگر زوہا ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے خود کی زندگی ہی پوری زندگی ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب وہ میری زندگی میں آئے تب تک اس کی سوچ میں پختگی آ جائے، اور میرے خیال میں 2 سال کافی ہوں گے اس کے لیے۔ اس کی بات کو غور سے سنتا انس بے چارگی سے بولا، میری بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا معید کہ اینڈ ٹائم پر یہ سب کیا ہے؟ یار تم تو اتنے غیر ذمہ دار کبھی نہیں رہے۔ معید نے اسے خفیف سا گورا، وہ تم ہی تھے نا جو مجھے سمجھانے کے لیے دوڑے چلے آئے تھے کہ زوہا اور میری طبیعتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ اس کا واویلا تھا، میں تو محض تمہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ انس نے اسے یاد دہانی کرائی تھی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور تم بے فکر رہو۔ جب بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تو تم کیوں دبلے ہو رہے ہو؟ معید نے اطمینان سے کہا تو اب کی بار انس نے اسے گھڑتے ہوئے بولا، میں صرف یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ یہ خیال تمہیں اس وقت کیوں نہیں آیا جب تمہاری بات پکی ہو رہی تھی؟ اب جبکہ سب تمہاری شادی کی انویٹیشن کے انتظار میں ہے، تم نے باقی آئندہ کا ٹیگ لگا دیا ہے۔
تمہارے سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں یہ کہ پہلے شاید میں بڑی مامی کی خوشی کو نبھانا چاہ رہا تھا، مگر پھر زوہا کا رد عمل دے کر احساس ہوا کہ ہم دونوں ہی کو اس رشتے کو سمجھنے اور اسے مانوس ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ بس اسی لیے میں نے فوراً بڑے ماموں سے بات کر لی۔ چھوٹے ماموں بھی وہیں موجود تھے اور چاچو نے کچھ نہیں کہا؟ انس نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ طمانینت بڑے لہجے میں بولا۔ ان کے کانوں تک بھی زوہا کے اعتراض پہنچ چکے ہیں۔ بڑے ماموں سے پہلے انہوں نے میری پشت تھپکی تھی۔ ویسے تم ہو بڑے خبیث، انس نے متاثر کن انداز میں کہا تو اسے ہنسی آ گئی۔ اس ہجو کی وجہ یہ تسمیہ پوچھ سکتا ہوں؟ منٹوں میں سب کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہو، بعد میں دم ہونا چاہیے یار۔ ویسے ابھی کچھ خاص خوش نہیں ہے تمہارے فیصلے سے؟ انس کو خیال آیا تھا ان کا بس چلے تو وہ شام سے پہلے 3 بول پڑوا دے میرے، اسی لیے میں نے پہلے ماموں سے بات کی ہے۔ اب وہ جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، معید مسکراتے ہوئے بولا تو انس نے پردیکن انداز میں کہا، اس فیصلے سے سب سے زیادہ خوشی زوہا کو ہوگی، اسے بڑا شوق تھا تم سے ذہنی مطابقت کرنے کا۔ اچھا یہ تو بہت نئی خبر ہے، معید ہنس دیا تھا۔ بہرحال یار دل توڑ دیا ہے تم نے ہمارا، کیا ارمان تھے دل میں تمہاری شادی کے، سب خون کر دیا ہے تم نے۔ انس نے گہری سانس بھری تو معید نے فی الفور صحیح کی، میں نے شادی ملتوی کی ہے، خدا نہ خواستہ رشتے سے انکار نہیں کیا۔ تم بسط شوق ارمانوں کی ابیاری کرو، میں انہیں ضرور پورا کروں گا۔ بہت شکریہ، ورنہ اگر انکار بھی کر دیتے تو اتنی باری دلیلیں پیش کرتے کہ ہمارے ارمان بیچارے ان کے بوجھ تلے دبکے رہ جاتے۔ انس نے اٹھتے ہوئے طنز کیا تھا۔ بیٹھو نا۔ نہیں تم آرام سے اپنا کام کرو۔ ایسا تو کوئی کام نہیں، چند نوٹس لینے تھے، وہ لے چکا ہوں، تم بیٹھو گپ شپ رہے گی، معید نے آفر کی، جسے انس نے اپنی طرف سے بہت ظالمانہ انداز میں ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا ہے نا، اکیلے بیٹھو گے تو احساس ہوگا کہ کیسا سنہری موقع ہاتھ سے گنوا بیٹھے ہو، وہ بھی صرف اپنی نادانی سے، ورنہ ایک آدھ ماہ میں یہ تنہائی ختم ہو گئی ہوتی۔ معید کو اس کے بدوائیہ انداز پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ شادی نہ ہوئی، اینڈ آف دی ڈے ہو گیا، اور کچھ تو جیسے ہے ہی نہیں زندگی میں کرنے کو۔ اچھا جی تم ہی بتا دو اور کیا ہوتا ہے شادی کے علاوہ؟ وہ بحث پر آمادہ ہوا تو اس نے فوراً جواب دیا، منگنی، بس تم منگیتر بنے ہوئی زندگی گزار دینا، وہ جل کر بولا۔ اسی وقت عماد کمرے میں داخل ہوا تو معید نے اونچی آواز میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے ہر ایسے ویسے کی منگنی ہو جاتی ہے؟ ایسی بات ہوتی تو عماد کنوارا نہ پھرتا۔ بہت خوب، میرے پیچھے میری برائیاں۔ عماد نے اسے گھورا تھا، وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ہاتھ ملانے لگا۔ یہ کیا نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے تم نے؟ عماد نے بجائے حال احوال پوچھنے کے سیدھا تفتیش شروع کر دی تو معید شانے جھٹکتا اپنے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے دلچسپی سے بولا، یوں لگ رہا ہے جیسے تم لوگ شام کے اخبار پڑھ کر آئے ہو، کیا بہت سنسنی خیز خبر ہے کوئی؟ اس کے بعد کا جواب دینے کی بجائے عماد پسلیوں پر ہاتھ جمائے لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑا اسے گھورتا رہا اور وہ ہنس دیا۔ اسے کہتے ہیں نوشکراپن، عماد نے ڈیلے پڑتے ہوئے شکایتی انداز میں انس سے کہا تو وہ بھی تعصب سے بولا، یہ محض جذباتیات کا شکار ہو کر ایسی حرکت کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ زوہا کا اعتراض تو گھر میں کوئی بھی گنتی میں نہیں لے رہا، گھر جاتے ہی مجھے اس انہونی کا پتہ چلا تو میں سیدھا ادھر بھاگا آیا۔ عماد اس انداز میں معید کے مقابل بیٹھا جیسے اب تمام صورتحال جان لینے کا متمنی ہو۔ یعنی کھانا ادھر ہی کھاؤ گے؟ معید نے ابرو چڑھاتے ہوئے پوچھا تو وہ اس قدر غیر متعلق سوال پر عماد بھونا اٹھا۔ ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تمہارا خون پینے کی بھی عزت طلب ہو جائے۔ اوف، ایسا کیوں کر دیا میں نے یار؟ ماموں لوگوں نے تو ایک بھی سوال نہیں اٹھایا اور تم دونوں عدالت لگا کر بیٹھے ہو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ شرم کرو، سب کا دل توڑا ہے تم نے، اب سب کے دل میں وہمیں جاگیں گے کہ شاید تم اس شادی پر راضی نہیں ہو۔ عماد نے اسے لٹارا تھا۔ میں نے شادی سے کسی طور پر انکار نہیں کیا۔ معید نے اسے یاد دلایا تو انس کرسی گھسیٹتا ان کے پاس آ بیٹھا، پھر قدرے چل کر بولا، ملتوی تو کر دی ہے نا، اور توجہ کیا پیش کر رہے ہو کہ ذہنی مطابقت نہیں؟ یہی بات جب زوہا نے اٹھائی تھی تو تم نے بڑے آرام سے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ بہت سے فیصلے حالات کو دیکھ کر بھی کیے جاتے ہیں، اور پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب میں سوچتا ہوں کہ اس رشتے کی اجنبیت دور کرنے اور اسے سمجھنے کے لیے کچھ اور وقت ملنا چاہیے۔ اسے ہی نہیں مجھے بھی، معید نے سنجیدگی سے جواب دیا تو عماد گہری سانس پڑتا اس کے بستر پر دراز ہو گیا، گردن تلے ہاتھ باندھے حسرت آمیز انداز میں بولا، کیا شان بے نیازی ہے، اور اگر یہی حرکت میں نے کی ہوتی تو سب سے پہلے یہی میری گردن ناپتا۔ بات بہت سادہ اور سیدھی سی ہے، تم لوگ خواہمخواہ اسے اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ معید حد درجہ مطمئن تھا۔ ہاں بھائی، ہمیں کیا، کون سا ہمارے صحرے کے پھول کھلنے سے رہ گئے ہیں؟ عماد نے آنکھ بھری تھی، اتنی لڑکیوں سے واقفیت ہے تمہاری، کسی کا ہاتھ پکڑ کر مریم پھپھو کے سامنے لا کھڑا کرو، منٹوں میں تمہارے پھول تو کیا پورے کا پورا باغ کھلا دیں گی۔ انس نے اطمینان سے کہا تو لہجہ پری سے گھورنے کے بعد وہ مایوس لہجے میں بولا، بس یار حقیقت پالی ہے میں نے، ایسے ہی زمانے میں محبت کا ڈنڈورا پیٹ رکھا ہے لوگوں نے، ایسی دوستوں کی بات کرو تو نیرا ٹائم پاس ہے یار، یہ محبتیں کر کر کے پتہ چلا ہے تمہیں؟ معید نے دلچسپی سے پوچھا تو اس نے تصحیح کی، دوستیاں محبت مجھ جیسے بندے کو یوں ہی نہیں ہو جاتی، تم جیسے بندے کو یہ ناگہانی طور پر ہوتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں چاروں شانے چٹ کر دیتے ہیں۔ انس نے بڑی شدومت کے ساتھ پیش گوئی کی تو اس نے ہاتھ ہلا کر جیسے مکھی اڑائی۔
पता नहीं किन लोगों को हो जाती है मोहब्बत, और वो भी राह चलते। ये तो बहुत देखभाल कर किया जाने वाला काम है। जलील शख्स, मोहब्बत को काम कह रहे हो? अनस ने इसे घूर रहा था। मोहित इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहा था। ए दुनिया के रूखे फीके तरीन इंसान, तुम्हारा मुशाहदा क्या कहता है? अबाद ने इसे भी घसीटा था। वो आराम से बोला, अगर कोशिश करने से मोहब्बत होने लगे तो दुनिया में नफरत का वजूद ही न रहे। ये ऊपर से उतरती है इंसान के दिल में, अपने आप फूटती है, ना कि कोशिश करके करना पड़ती है। बहुत अच्छा, अनस ने ताली बजाकर दाद दी थी। अब बताओ क्या कहते हो? अमाद ने पूछा तो वो बोला, अब ये तो मोहित और जोहा को देखकर ही अंदाजा होगा। अगर इन दोनों के दरमियान इस वक्फे में मोहब्बत हो गई तो मैं समझूंगा कि मोहित सच कह रहा था। ये मेरा जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? मोहित ने इसे घूरा तो वो उसे याद दहानी कराते हुए बोला, तुम शायद भूल रहे हो, ये तुम्हारा ही पास करता कानून है कि साथ रहने से, एक दूसरे का ख्याल करने से मोहब्बत हो जाती है। तो फिर किसी से भी शादी कर लो। मोहित ने फौरन कहा तो वो चमक कर बोला, ऐसे ही कर लूं? न जान न पहचान, ये ला इलाज है, ठोंक बजाकर ही लाएगा। बीवी का मुजस्मा, अनस ने तंजन कहा तो आस्तीन ने चढ़ाता उठ बैठा। इन दोनों का लंबा प्रोग्राम देखकर मोहित गहरी सांस भर के रह गया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप इस मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? वो तो बच्चा है, नादानी कर रहा है। ताईजन खफा हो रही थी। वो बच्चा नहीं, इस फैमिली का सबसे समझदार लड़का है। अगर वो कुछ कहता है तो मजबूत जवाब भी पेश करता है, इसीलिए मुझे इसकी बात से इनकार नहीं हुआ। तायाजान बहुत मुतमिन अंदाज में नाक पर ऐनक टिकाते शाम के अखबार की सुर्खियां देखने लगे तो वो जज्बस हो गई। यही बात पहले भी हो सकती थी, तो कौन सा शादी के कार्ड बांटे गए थे? डेट ही तो फिक्स होना थी, नहीं हुई बस। वो अब भी इसी अंदाज में गोया थे, मगर इन्हें तसल्ली नहीं हो रही थी। जहरा बेचारी तो परेशान हो रही है, शायद मुईद ही की मर्जी नहीं थी। वो बोली तो ताया जान ने अखबार पर परे करते हुए इन्हें टोक दिया, ख्वामखा के मफरूजों में मत पड़े। इसने ऐसी कतन कोई बात नहीं की, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है। और फिर जोहरा भाभी क्यों परेशान है, जबकि इस वक्त अयास भी वहीं मौजूद था। सारी बात इसके मौजूदगी में हुई है। इन्होंने चचा जान का हवाला दिया था। अब आपने क्या सोचा है? फैसले का इख्तियार तो इसने आप ही को दिया है। इन्हें खदबत लगी हुई थी। दर हकीकत इतनी बेचैनी इन्हें अनस की शादी के वक्त भी नहीं थी। ताया जान ने चश्मा उतारते हुए अखबार एक साइड पर रखा और गोया हुए, बड़ी बात यह है कि मुईद कोई भी बात सोचे समझे बगैर नहीं करता, और फिर यह तो इसकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला है। यकीनन कोई बात इसके मद्देनजर होगी, तभी वो मोहलत चाह रहा है। और जहाँ तक बात है मेरे फैसले की, तो वो कभी कभार ही मुझसे कोई फरमाइश करता है और मैं इसे कतई इनकार नहीं कर सकता। इन्होंने रुककर ताई जान के तासुरात देखे तो हंस दिए। अभी माशाल्लाह से हाल ही में 2 शादियां निपटाई हैं आपने, फिर भी दिल नहीं भरा? कैसी बातें करते हैं भला, खुशियों से भी कभी दिल भरता है? वो अभी भी खफा थी। मैंने तो तैयारियां शुरू भी कर दी थी शादी की। बेफिक्र रहें, इन तैयारियों को मद्देनजर रखकर ही कोई फैसला करेंगे जिससे सबकी तसल्ली हो, ताई जान ने कहा था। वो सर हिलाकर रह गई तो वो फिर से बोले, अब आप मोहित की क्लास लेने मत बैठ जाइएगा, फैसला तो बहरहाल मेरा ही होगा। इसे जो मुनासिब लगा इसने वही कहा। अब मैं जो कहूँगा इस पर वो जरा भी एतराज नहीं करेगा, तो आप इसे कह देते कि हो जाने दे शादी। फिर वही बात, ताया जान ने मुतासफाना अंदाज में कहा, ये चंद एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का मामला है बेगम। और फिर अगर वो चाहता है वो दोनों सोच समझकर नई जिंदगी में कदम रखें तो मेरे नजदीक ये अच्छी बात है। दोनों ही को इस नए रिश्ते से मानूस होने के लिए वक्त चाहिए। एक दूसरे को समझकर जिंदगी का आगाज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बात तो आपकी सही है। सुहा का मजाज जरा मुईद से मुख्तलिफ है। इन्होंने पहली बार इस मामले को मुस्बत अंदाज में लिया था। ताया जान मुस्कुरा रही है, हो सकता है यही बात मुईद के पेश नजर हो। अच्छा है, इस दौरान दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें तो फिर ज़हनी मुताबिकत होते देर नहीं लगेगी। बात तो वो आपकी ही रख चुका है, अब आपका भी फर्ज बनता है कि इसका साथ दे। अब कहीं जाकर इनकी तसल्ली हुई तो वो मुस्कुराते हुए बोले, शुक्र है आपने भी जज्बातियत के हसार से निकलकर सोचा। बेटा है मेरा, वो भी बहुत लाडला, इसकी बेहतरी ही सोचूंगी। वो जिताने वाले अंदाज में बोली तो वो हंस दिए। हमें भी वो कम अजीज नहीं है, बेटा होने के तमाम तकाजे पूरा करता है, तभी तो दिल के ज्यादा करीब महसूस होता है। कौन कहता है कि मुईद हसन को कोई हरा नहीं सकता? ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है कि जोहा को जब से खबर हुई थी इसकी मसरत का ठिकाना नहीं रहा था। अभी बहाती पर कितनी ही बार वो खुद को शाबाश दे चुकी थी। अब देखना मुईद हसन, ये मंगनी भी कितनी आसानी से टूट जाएगी। वो खुद पर नासा थी और अभी यही खुशखबरी इसने फोन पर सबा को सुनाई तो वो गंग रह गई। क्या बकवास कर रही हो? कैसे नहीं हो रही शादी? सब कुछ तो तय था, बस तारीख ही तय होनी थी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं जिनमें से जिंदगी बख्श हवा के मशकबू झोंके आकर मेरी रूह को तरावट दे रहे हैं। वो मौज में थी और सबा शौक में। तुम ही ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा, मैंने नहीं, तुम्हारे ज़हीनो फतीन भाई ने। उफ सबा, मैं बहुत खुश हूँ। फजूल बातें मत करो। अम्मी कहाँ है? इनसे बात करवाओ। मुझे तो कुछ नहीं बताया किसी ने। वो उलझ रही थी। अभी रात ही को तो सब तय हुआ है कि बात फिलहाल मंगनी तक ही रहेगी, मगर क्यों? कोई वजह भी तो हो। वो परेशान थी। जोहा के हाथ एक और मौका लगा। देख लो, फिर तुम कहती हो कि हर उल्टा काम मैं करती हूँ, मगर अब की बार तुम्हारे लाडले भाई ने शोशा छोड़ा है। मैं खुद बात करूंगी इनसे।
اب کیا رہ گیا ہے بات کرنے کو؟ انہوں نے تایا جان اور ابو سے سارا مسئلہ ڈسکس کیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے، تم بس جلدی سے آ جاؤ، میں آئس کریم پارٹی دے رہی ہوں، وہ بھی اپنی ذاتی پاکٹ منی سے۔ اس نے جیسے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری تھی۔ صبا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ زوہا کی خوشی سے اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی کچھ خبر سچی تھی۔ فون رکھنے کے بعد اس کے دل کو اتنی بے چینی لگی کہ وہ رہ نہیں پائی تھی۔ سیدھی اپنے کمرے میں آئی جہاں سنڈے کی چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوفل سو رہا تھا۔ آدھا کمبل اس کے اوپر تھا اور آدھا بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ اوندا لیٹا خود سے بھی بے خبر تھا۔ صبا اسے ڈسٹرب کرنے کے خیال سے جھجک گئی، مگر دل میں زوہا کی سنائی خبر نے ایسی خدوت لگا دی کہ اسے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ کہیں سارا فسانہ زوئی ہی نے پھیلایا نہ ہو۔ وہ جلد از جلد خود جا کر سارا معاملہ دیکھنا سمجھنا چاہ رہی تھی۔ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے نوفل کو دیکھنے لگی۔ سنیے ممنما کر اسے آواز دے دی، مگر نوفل پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اوفو، اب ان کو جگانا ایک اور مصیبت۔ اسے کوفت ہونے لگی، ہمت کر کے جھکی اور اس کا بازو تھام کر ہلایا، مگر ابھی بھی نتیجہ صفر تھا۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر دھرا ٹائم پیس اٹھایا اور 1 منٹ بعد کا الارم سیٹ کر کے رکھ دیا۔ ذرا دیر بعد ہی الارم بج اٹھا۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ وہ دم ساتھے نوفل کے جاگنے کے انتظار میں تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ نوفل نے دفتن سر اٹھا کر ناگواری سے اس آواز کا ماخذ جاننے کی کوشش کی تو نیند سے بڑی آنکھیں سامنے کھڑی صبا پر پڑی۔ یہ سورہ اسرافیل کون بجا رہا ہے؟ وہ بے حد ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ یہ الارم بج رہا ہے، 10:30 بج چکے ہیں۔ صبا نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو پہلے کبھی نہیں بجے کیا؟ صبا نے ٹائم پیس اٹھا کر الارم بند کر دیا اور سیدھے صبح بولی، دراصل یہ الارم میں نے آپ کو جگانے کے لیے لگایا تھا، مجھے گھر جانا ہے۔ لہذا پر اسے دیکھنے کے بعد نوفل نے سر تکیے پر ڈال دیا تو اپنی ریاضت اکارت جاتی دیکھ کر جذبز ہونے لگی۔ پھر وہ کروٹ بدلتا سیدھا ہوا اور تکیہ اونچا کر کے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ اس کی آواز نیند سے بوچھل تھی۔ زوہا کا فون آیا تھا، کچھ پرابلم تھی، میں نے سوچا کہ چکر لگا لوں۔ اینی تھنگ سیریس؟ وہ چونکا تھا۔ نہیں، صبا کہتے ہوئے رکی۔ ذہن متضبط سا ہوا کہ نوفل کو بتانا چاہیے یا نہیں، مگر متوقع شادی کا ملتوی ہو جانا گھر کے داماد سے تو چھپ نہیں سکتا، اسی لیے کسی اور کے ذریعے علم ہونے سے بہتر تھا کہ وہ خود ہی بتا دیتی۔ ایکچولی معید بھائی اور زوہا کی شادی ملتوی ہو گئی ہے، وہ اٹک کر بولی۔ اس کے بعد نوفل نے مزید تفصیل نہیں پوچھی، شاید ان کے ذاتی مسئلے کا خیال کر کے خاموش رہ گیا۔ تیار ہو جائے، میں شاور لے لوں۔ کمبل پرے کرتے ہوئے وہ بستر سے اتر گیا تو مطمئن ہو کر وارڈروب کی طرف وہ بڑھ گئی۔ نوفل نے گیٹ پر ہی گاڑی روک دی تو وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید ابھی میرا جانا صحیح نہ ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تو صبا نے کہا، آپ اس گھر سے الگ تو نہیں؟ اور پھر ایسا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں؟ میں تو صرف اپنی تسلی کے لیے آئی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کچھ بات ہوتی تو امی مجھے فون ضرور کرتی۔ وہ پر اعتماد تھی۔ اس کی بات سن کر نوفل نے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تو تمہیں دلی سکون مل گیا ہوگا۔ تائی جان سے تفصیل جاننے کے بعد صبا سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ دانت پیس کر کہا تو وہ بول پن سے بولی، لو بھلا میں نے کیا کیا ہے؟ بلکہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر کوئی میرا واویلا سنتا تو نا۔ یہ انہی واویلوں کی نحوست ہے جو اب معید بھائی نے تمہاری زبان بولنا شروع کر دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سبھی؟ انکار معید حسن نے کیا ہے، پھر بھی سارا ملبہ مجھ پر گر رہا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی تو صبا نے اسے خفیف سا گورا۔ ابھی تو وہ نوفل کے پاس بیٹھے ہیں، ذرا دیر میں ان سے اصلیت پوچھوں گی، تب پتہ نہیں تم پہ کیا کچھ گرے گا۔ بے شک ابھی جا کے پوچھ لو، میں بالکل بے خبر ہوں، بلکہ میں تو اب بڑے ذوق و شوق سے شادی کی تیاریاں شروع کر رہی تھی۔ ہائے میری شاپنگ پلانز، میں معید حسن کو کبھی معاف نہیں کروں گی، جگ ہنسائی کرا دی میری۔ وہ بڑی جذباتی ہو رہی تھی۔ صبا بیچاری حیران اور پریشانی سے دیکھنے لگی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، خیر کوئی نہ کوئی مضبوط وجہ تو ہوگی ان کے پاس۔ اسے کہتے ہیں اقربا پروری۔ جب میں انکار کر رہی تھی تب تو کسی کو مضبوط وجہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ میں نے اتنے دلائل بھی دیے، جبکہ موصوف ابھی منہ سے کچھ پھوٹے بھی نہیں اور سب کو مضبوط وجہ کا احساس ہو گیا۔ خوب، وہ بے حد طنز سے بولی، امی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تمہارے ہی اعتراضات کو سامنے رکھ کر فی الحال شادی ملتوی کرنے کا کہا ہے۔ صبا نے اس پر حقیقت اشکار کی تو وہ تیوری چڑھا کر بولی، میرے کون سے اعتراضات تھے بھلا؟ اپنے لاڈلے بھائی سے کہو خبردار جو میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کی تو تم ہی نے ذہنی مطابقت نہ ہونے کا شوشہ چھیڑا تھا۔ صبا نے یاد دلایا تو وہ تلملا اٹھی، یعنی اب وہ دوران منگنی ذہنی مطابقت پیدا کریں گے مجھ سے؟ اچھا ہے نا، تمہاری دلی آرزو پوری ہو جائے گی۔ اب کی بار صبا نے بھی اسے چڑھایا تھا، میں نے کبھی ایسی فضولیات نہیں پالی، میں تو سرے سے اس پرپوزل کے خلاف تھی، اور اب اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کچھ بہتری پیدا ہوگی تو غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ میں معید حسن کو اس انداز میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ صبا گہری سانس بھرتی اٹھ گئی، پھر سنجیدگی سے بولی، یہ تو اب ابو ہی بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، معید بھائی نے تو صرف رد دائر کی ہے، اپروو یا ریجیکٹ کرنے کا اختیار تو ابو کے پاس ہے، میری تو زبان بند ہے، پہلے بھی کسی نے میری نہیں سنی، اب بھی میں نہیں کچھ بھی بولوں گی۔ زوہا نے آرام سے کہا، اسے خوشی تھی کہ اس کا ٹرمپ کارڈ بیکار نہیں گیا تھا۔ معید حسن اس کے کسی انتہائی اقدام سے ڈر کر شادی ملتوی کر دے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مگر معید کے اس اقدام نے جہاں اسے مسرت بخشی وہیں اس سے اور متنفر بھی کیا۔ کتنے آرام سے کہتا تھا کہ میں اپنی ماں کے سامنے انکار نہیں کر سکتا،
सब मुझे जलील करने और अपने सामने झुकाने की चाल थी। अब जाकर सीधा अब्बा जान के सामने इनकार कर दिया, जिनसे एक जमाना डरता है। बहरहाल अब वो मुईद हसन नामी खतरा टल जाने से बेहद मुतमईन थी, मगर ताई जान को किसी कल चैन नहीं था। ताया जान से तो वो ज्यादा बहस नहीं कर पाई, मगर मुईद से सख्त खफा थी। खुद कल से वो भी इनसे कतरा रहा था। तभी इन्होंने इमरजेंसी कॉल पर मरियम फूफो को बुला लिया। वो दोनों भाइयों की लाडली थी और अक्सर अपनी ही मनवाकर छोड़ती थी। इन्हें भरोसा था कि वो इस शादी को मुलतवी होने से रुकवा सकती हैं। रात के खाने के बाद वो ताया जान और चचा जान के साथ कमरे में घुसी हुई जाने क्या मुज़ाकरात कर रही थी। अल्लाह करे अब्बू जान अपने फैसले से एक इंच ना हिले और ये शादी मुलतवी ना हो। मैंने तो पेपर्स की तैयारी भी अच्छे तरीके से नहीं की। ख्याल था शादी का बहाना कर दूंगी, हमरा की अपनी ही मजबूरी थी। ऐसे लूले लंगड़े बहाने लोग अपनी शादियों पर लगाते हैं। वाजदा ने लकमा दिया था, हमरा इसे घूर कर रह गई। कुछ भी नहीं होगा, यूं ही जरा सी बात का बतंगड़ बना रखा है सबने। सबा ने तसल्ली में इस लहजे में कहा। नौफल जाते हुए इसे यहीं छोड़ गया था। मरियम फूफो 2 घंटों के बाद कमरे से निकली तो इनका चेहरा मुस्कुराहट से जगमगा रहा था। फूफो क्या रिजल्ट रहा? अनस बेताब सा इनकी तरफ बढ़ा था। शादी नहीं हो रही, वो इत्मीनान से बोली। तो लाउंज में दाखिल होती सबा का जी चाहा आगे बढ़कर इनका मुंह चूम ले, मगर चूंकि नक्शे अमन का खदशा था, इसलिए फिल वक्त अपने जज्बात पर काबू पाना ही बेहतर था। आकर आराम से सबा के साथ बैठ गई। तो मामा आपके आने का क्या फायदा हुआ भला? ये रिजल्ट तो पहले ही से मालूम था हमें। अम्मा ने खुफकी दिखाई। सभी के मुंह लटक गए। मरियम फूफो को हंसी आ गई। जिनकी शादी थी वो तो कोई रद्द अमल नहीं दिखा रहे, तुम लोग ख्वामखा दीवाने हो रहे हो। ये सारी किस्मत की बातें हैं, जोहा ने सबको सुनाया था। वाकई सारा खेल किस्मत का ही है। तभी तो भाईजान ने फैसला किया है कि अगर मोहित और जोहा फिलहाल शादी नहीं चाहते तो ठीक है, मगर मंगनी की बजाय बेहतर है कि निकाह की सुन्नत अदा कर दी जाए। इसके बाद जब जी चाहे रुखसती हो जाएगी। मरियम फूफो ने ड्रामाई अंदाज में क्रैकर्स पेश किया तो जहाँ सबकी खुशी दोबाला हुई, वहीं जोहा की सांस थमने लगी। वो मारा, अब पैदा करते रहना। दोनों जहनी मुताबिकत निकाह के छुआरे खाकर। अमाद शौकी से बोला तो जोहा का जी चाहा वहीं बैठी फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। बहुत गैर मुतवक्का तौर पर शारजा से अंकल अब्बास चले आए तो सभी की खुशी मजीद बढ़ गई और अमाद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इसकी यूं भी बाप के साथ बिल्कुल हम उम्र दोस्तों की तरह दोस्ती थी। खुश दिली और खुश मिजाजी में अमाद इन्हीं का परतो था, इसीलिए सभी को इनके पाकिस्तान आमद का बहुत इंतजार रहता था कि इनके साथ गुजरा वक्त सभी के लिए यादगार हुआ करता था। सबा का मीर हाउस में क्याम कुछ दिनों के लिए मजीद बढ़ गया था। अभी अभी अंकल अब्बास और मरियम फूफो आए हुए हैं। इनके इस्तफसार पर वो जोहा को ढूंढने लगी थी। इसके कमरे में पहुंची तो वहाँ हमरा बैठी नोटिस सामने रखे रट्टे मारने में मसरूफ थी। जुई कहाँ है? सबा के पूछने पर इसने मुंह घुसोड़ लिया। हमें मुसीबत में डाल के खुद टेरेस पर बैठी है। इतनी ठंड में ये लड़की निकाह भी कैंसिल करवाएगी क्या? सबा कोफत का शिकार होने लगी। फिर ख्याल आया, और तुम्हें क्या मसला है? उफ आप भी, इस फंक्शन के फौरन बाद हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो कौन सा फाइनल एग्जाम्स हैं? पासिंग मार्क्स ले लेना। सबा ने इसे रिलैक्स करना चाहा। पढ़ूंगी तो ही पासिंग मार्क्स आएंगे ना। हमारे यहाँ तो ऐसी तकरीबात अल्लाह दे और बंदा ले वाला मामला है। 1 महीना भी नहीं रखा दरमियान में। वो अपनी मुमकिन कारकर्दगी से काफ़ी मायूस थी। तब सबा ने इत्मीनान से कहा, तो चलो फेल ही होना है तो ज़रा डरल्ले से हो जाओ, उठो और चल के किचन में भाभी की हेल्प कराओ। अंकल और फूफो आए हुए हैं, मैं ज़रा जोहा को बुला लाऊं। वो बड़ी खुशी से सब कुछ समेट कर कमरे से भागी थी। सबा मुस्कुराकर सर हिला दी, सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इतनी ठंड में इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। वो बड़बड़ाती हुई ऊपर पहुंची तो इसे अपने पसंदीदा मुकाम यानी टेरेस की सीढ़ियों पर बैठे देखकर इसके सर पर जा खड़ी हुई। इतनी सर्दी में तो बंदे का दिमाग भी फरीज हो जाता है। तुम क्या सोच रही हो? वो स्याह शॉल अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटे हुए थी। चौंक कर सबा को देखने लगी। क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो? सबा ने सरहद से इसकी गायब दिमागी को महसूस किया था। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो संजीदगी से पूछ रही थी। इसके अंदाज ने सबा को हैरान किया था, मगर कसने मुस्कुरा कर बोली, नीचे फूफो और अंकल अब्बास आए हुए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। देखा तो मोहतरमा हर जगह से गायब थी। सभी प्लीज, मैं इस वक्त यहाँ तन्हा बैठना चाहती हूँ, इसने कहा तो सबा ने घूरते हुए पूछा, ये इतनी अचानक तुम्हें तन्हाई की क्या जरूरत पड़ गई है? अब क्या मैं अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकती हूँ? वो चिढ़ गई थी। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी होशमंद इंसान कैदे तन्हाई को पसंद नहीं करता। पता है, कभी काला पानी में कैदियों को सख्त तरीन सजा के तौर पर कैदे तन्हाई दी जाती थी। तुमने भला क्या जुर्म किया है? सबा, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? वो चिड़चिड़ी हो रही थी। देखो, इस वक्त मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, उठो और नीचे चलो। बेवकूफों की तरह इतनी सर्दी में बैठी हो। सबा ने इसे डपटे हुए बाजू से पकड़कर उठाया था। मैं नहीं जा रही नीचे, मेरा दिल घबराता है। वो दोबारा सीढ़ियों पर बैठ गई तो सबा परेशान हो गई, क्योंकि अब जोहा ने घुटनों पर सर टकाकर रोना शुरू कर दिया था। जोई, क्या हो गया है? वो बौखलाकर इसके पास बैठ गई, इसे बाजू के हसार में लिया, मगर वो बिना कुछ कहे सूसू करती रही। क्या मसला है जोहा, बताओ तो।
तुम लोगों को किसी मसले से क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग बस इस फंक्शन को एंजॉय करो। वो दफतन भराए हुए लहजे में बोली तो एक पल को इसकी शक्ल देखने के बाद सबा ने इत्मीनान से कहा, हाँ मैं तो जरूर एंजॉय करूंगी, आखिर मेरे इतने प्यारे भाई की शादी है, सॉरी निकाह है। सबा तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? वो दुखी हुई थी। किस बात से भाई? वो हैरत से पूछ रही थी। तुम्हारा भाई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, गेम खेल रहा है। क्या बचपना है जोहा, तुम क्या जानती हो मोहित भाई को? सबा को इसकी बात पसंद नहीं आई थी। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, ये बात सबको मालूम हो चुकी है, फिर भी सब इस रिश्ते को पार लगाने के चक्कर में है। एक बंदा जो खुद तो शादी से इनकार करता है, फिर दूसरों के कहने पर दोबारा राजी हो जाता है। खुद सोचो, वो कोई फ्रॉड ही करेगा ना? वो दर हकीकत तुम्हें इस रिश्ते से मानूस होने और इसे अंडरस्टैंडिंग करने का मौका देना चाहते हैं जोहा, और कुछ नहीं। तुम अपने जहन को फजूल सोचों से परागंदा मत करो। सबा ने बड़े तहम्मुल से इसे समझाया था। जोआ और मोहित के दरमियान कितनी बड़ी खलीज थी, ये सबा को अब अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था। वो बिल्कुल सीरियस था। सबा, कल को वो ये मंगनी भी खत्म कर देता, ये तो ताया जान की वजह से। वो फिर से कहने लगी थी कि सबा ने इसकी बात काट दी। तो चलो कर लेने दो ना इन्हें फ्रॉड, खेल लेने दो गेम, देख लेंगे हम भी इन्हें। सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए जोहा का बाजू पकड़ते हुए इसे उठाया। अभी तो फौरन नीचे चलो, अंकल खुद ऊपर आ जाएंगे वरना। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। वो नाराजगी दिखा रही थी, मगर सबा इसकी आजारी पर तवज्जो दिए बगैर इसे साथ घसीटती ले गई। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे। दर्शक किस्त नंबर 18 हिस्सा नंबर 2।